يثبي الجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوا اور آج اس کی 14 تاریخ بھی پوری ہوئی اور 15ویں شب شروع ہو گئی۔ آپ نے غور کیا ہوگا ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں عام طور پر محرم کے مہینے میں اور سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی۔ دیکھ لیجیے، نہ کوئی نکاح کی تقریب، نہ کوئی شادی کی تقریب، کچھ بھی نہیں۔ اور ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی نکاحوں کی بھرمار، شادیوں کی بھرمار، اور شادی حال پہ جاؤ تو بکنگ نہیں ملے گی۔ ایسا کیوں ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کر رہے، سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کر رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نکاح نہ کرنا ایک توہم پرستی ہے جو عام طور پر عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرد حضرات اس کو قبول کرتے ہیں، اور جب شادیوں کی تاریخ طے کرتے ہیں تو خاص طور پر لحاظ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری جو انگریزی تاریخ ہے اس میں سفر کا مہینہ تو نہیں آ رہا، محرم کا مہینہ تو نہیں آ رہا۔ اگر یہ مہینے آ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھی ربیع الاول میں کرو، ربیع ثانی میں کرو، اور مرد حضرات کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ تو شادی کی تاریخ کو صرف اس وجہ سے مؤخر کرنا کہ بھئی یہ محرم کا مہینہ پڑ رہا ہے، یہ سفر کا مہینہ پڑ رہا ہے، یہ شرعی اعتبار سے مناسب نہیں۔ یہ عقیدے کی بہت بڑی خرابی ہے، اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر ہم نے توجہ نہ دی تو آخرت میں پکڑ ہوگی، آخرت میں پوچھ مردوں کی ہوگی۔ عورتیں تو بیچاری ناقصات العقل ہیں، انہیں کیا پتہ۔ لہذا وہ توہم پرستی یہ ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے کی 10 تاریخ کو شہادت ہوئی ہے، لہذا پورے مہینے غم کا مہینہ ہے، شادی نہ کرو۔ اور یہ شادی نہ کرنا گویا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت عقیدت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ ان کو ماشاءاللہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت ہے، بڑا ان کو دلی لگاؤ ہے کہ شادی نہیں کر رہے۔ اور سفر کے مہینے میں شادی کیوں نہیں کر رہے؟ کہ بھئی یہ بھاری مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، اس میں نکاح کریں گے تو نکاح ناکام ہو جائے گا، بے برکتی ہو جائے گی، نحوست ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس خیال اور اس عقیدے سے سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے۔ اگر واقعی یہ بات شرعی اعتبار سے ہوتی اور نکاح نہ کرنا محبت کی علامت ہے، عقیدت کی علامت ہے، تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو شہادت ہوئی ہے غزوہ احد میں، وہ شوال میں ہوئی ہے۔ تو شوال کے مہینے میں بھی شادیاں نہ کرو۔ شہداء کے سردار، سارے شہیدوں کے سردار، تو ان کی شہادت بھی پھر قابل غم ہونی چاہیے۔ اور پورا مہینہ شوال کا شادیاں نہ کرو، حالانکہ سب سے زیادہ شادیاں شوال میں ہوتی ہیں۔ ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر شادیاں شروع، اگلے ہفتے سے شادیاں شروع۔ تو یہ کیسی محبت کہ ایک کی شہادت وہ سبب غم بن گئی، اور ایسا سبب غم بن گئی کہ شادیاں ہی نہ کرو۔ اور عجیب بات، شادی کے معنی ہیں خوشی کے، شادی شاد سے ہے، شاد یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی کے ہیں۔
تو خوشی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈھول بجائے جاتے ہیں، باجے بجائے جاتے ہیں، کھانے کھائے جاتے ہیں. یہ علامات خوشی ہے. کبھی بریانی کھائی جا رہی ہے، قورمے کھائے جا رہے ہیں، تو یہ خوشی کی علامت ہے. اور ڈھول بجائے جا رہے ہیں اور باجے بجائے جا رہے ہیں، سمجھتے بھائی یہ شادی بنا رہے. تو یہ جو محرم کا مہینہ کیسا غم کا مہینہ ہے کہ علامات خوشی ساری موجود ہیں. سب سے زیادہ اس مہینے میں کھانا پینا ہوتا ہے. اعلیٰ قسم کا شربت جو سارے سال نہیں بنتا، رمضان میں بھی ایسا شربت نہیں بنتا جیسا محرم میں بنتا ہے، اور پیا جاتا ہے اور کھانے کھائے جاتے ہیں. تو شادی والی علامات تو ساری موجود ہیں، صرف نکاح نہ کرنے کو علامت محبت سمجھ لی. یہ کیا ہے؟ غم کے معنی تو یہ تھے کہ حلق سے نوالا ہی نہ اترتا، حلق سے نوالا نہ اترتا. تو حلق سے تو سب کچھ اتر رہا، صرف توہم پرستی ہے کہ بھئی اس مہینے میں نکاح نہ کرو، یہ غم کا مہینہ ہے. اگر یہ ہوتا تو پھر تو شوال کے مہینے میں بھی نکاح نہ ہوتے. اور 18 ذی الحجہ کو مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، جن کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یک بعد دیگرے آئی ہیں، ایسے جلیل القدر خلیفہ ثالث، ان کی شہادت ذی الحجہ میں ہوئی. تو پھر ذی الحجہ کے مہینے میں نکاح نہ کرو. مگر ادھر یہ بقرعید ختم ہوئی، ادھر شادیوں کی بھرمار شروع ہو جاتی. تو یہ کیا محبت کا معیار ہے کہ ایک کی شہادت اس سے اتنی محبت ہے نکاح نہ کرو، اور دوسرے کی شہادت پہ شادیاں کرو. معلوم ہوا کہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، سب غلط باتیں ہیں، سب رسوم رواج ہیں، توہم پرستی ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بلکہ ان مہینوں میں اہتمام سے شادیاں کرنی چاہیے تاکہ یہ غلط رواج، غلط توہم جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے یہ ختم ہو، اور لوگ ہر مہینہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں نکاح کیے جائے. تھوڑی کہ بس یہ سفر کے مہینے میں نکاح نہ کرو نحوست ہوگی. سفر کے مہینے کے بارے میں امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں پہلے فرما گئے کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، کہ مرض کا تعدیہ نہیں ہوتا، ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. یہ حضور فرما گئے. اور الو کی آواز، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس میں کوئی ویرانہ نہیں ہے. اور فال نکالنا، جانوروں کو اڑا کر کے دائیں جانب جائے گا تو یہ صحیح ہوگا اور بائیں جانب جائے گا تو غلط ہوگا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں. تو امام الانبیاء فرمائیں کہ نحوست نہیں ہے، اور ہم شادی اس لیے نہ کریں کہ نحوست ہے. تو بتائیے، جو صرف اس گمان کے تحت سفر کے مہینے میں شادی نہیں کر رہے کہ بھئی نحوست ہوگی، پھر وہ کسی بھی مہینے میں شادی کریں گے تو وہ نعوذ باللہ نقصان پہنچے گا. اللہ حفاظت کرے، ان کو نقصان ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے حضور کے فرمان کے خلاف کیا. حضور فرماتے ہیں نحوست نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں نحوست ہے اس لیے ہم شادی نہیں کریں گے، اور شادی کو محض اس وجہ سے مؤخر کیا. تو اب اندازہ لگائیے، لہذا دیکھ لیجیے شادیاں کیسی ناکام ہو رہی ہیں. جہاں دوسرے عوامل ہیں ناکام ہونے کے، وہاں یہ عقیدے کی خرابی بھی ہے ناکامی کا سبب. کہ ادھر تاریخیں طے ہو رہی ہیں. ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ بھئی فلاں تاریخ میں چاند کی کیا تاریخ ہوگی؟ تو ہم نے ان کو کہا بھئی یہ حساب لگ کے 28 سفر بن رہی ہے. ان کا ایک ہفتے بعد پھر ربیع الاول کے مہینے میں کیا تاریخ ہوگی؟ یعنی سفر کے مہینے میں نہیں کریں گے. 28 تاریخ بن رہی ہے تو اس میں نہیں کریں گے، 12 ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا پھر کریں گے. تو اب صرف اس وجہ سے مؤخر کرنا کہ نہیں بھائی نہیں اس میں کریں گے تو نحوست ہوگی، تو حضور کے فرمان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے.
اور جہاں نبی کے فرمان کی خلاف ورزی ہوگی وہاں نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، اور ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو بہرحال سفر کے مہینے میں بہت سی خواتین صرف اس وجہ سے نکاح نہیں کرتی کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ پھر کھانے کا عنوان ڈھونڈ لیا کہ بھئی اب یہ نحوست دور کرنے کے لیے کیا کرو، سورہ مزمل کا ختم کرو، سورہ مزمل کا ختم کر کے پھر ایک تقریب منعقد کرو، اس میں عورتیں جمع ہو جائیں، سورہ مزمل پڑھیں، پھر کھانے کی دیگ آ جائے، کھانا کھا لیں۔ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے کھانے کھائے گئے، اب سفر کا مہینہ آیا تو یہ دوسرا عنوان مل گیا کھانے کا، تقریبات منعقد کرنے کا۔ محرم کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے قصے سنانے کے لیے مجلس آ رہی، پھر کھانے پینے، ہر گھر میں مجلس ہو رہی ہے، پھر کھانا ہو رہا ہے۔ اب سفر کا مہینہ آیا تو کھانے پھر شروع ہو گئے، سورہ مزمل کے ختم کے عنوان سے کہ بھئی سورہ مزمل کا ختم کرا لو اور پھر کھانا پینا کر لو۔ پھر آگے ربیع الاول آ رہا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے عنوان سے پھر گھروں میں مجلسیں، اور پھر کھانے پینے۔ پھر اس کے بعد ربیع ثانی آئے گا تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمت واسعہ کی 11ویں شریف کے عنوان سے پھر کھانے پینے۔ تو گویا کہ دین ایک کھانے پینے کا مجموعے کا نام ہوگی کہ وہ مجلس آ رہی ہو، عورتیں جمع ہو جائیں، مرد جمع ہو جائیں، اور جو ہے کچھ تذکرے ہو جائیں اللہ والوں کے، پھر کھانا پینا ہو جائے، اور عمل بس وہی فجر بھی قضا ہو رہی ہے، وہی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، وہی تلاوت کی پابندی نہیں ہے، ذکر کا اہتمام نہیں ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، گناہوں سے بچنا نہیں ہے، منکرات سے بچنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کہ اعمال کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے۔ یہ سب نفس کے دھوکے ہیں، شیطان کی شرارت ہے، کہ شیطان اور نفس یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ مسلمان اسی میں لگے رہیں، اسی میں مست رہیں، اسی میں مگن رہیں، اور یہ سمجھے کہ بھئی یہی دین ہے، سارے دین کا خلاصہ کھانا پینا، مجلس آ رہی، گھومنا پھرنا، بس یہ ہے، اور کیا رہا۔ حالانکہ دین کی تعلیمات تو خود سورہ مزمل میں آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احکامات دیے جا رہے ہیں۔ سورہ مزمل میں 10 حکم دیے گئے ہیں، 10 حکم، اور یہ سورہ مزمل ابتدائے زمانہ کی صورت ہے۔ گویا ابتدائے زمانہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ احکامات دیے گئے کہ تمہیں ان پر عمل کرنا ہے، اور ان احکامات پر عمل کر کے صحابہ کرام کہاں سے کہاں پر گئے، پہنچ گئے، ساری دنیا کے امام بن گئے ان احکامات پر عمل کر کے۔ اور ہم لوگ صرف اس کے ختم کر کے کھانے پینے میں رہ گئے، عمل سے محروم ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سورہ مزمل کے مضامین کیا ہیں، سورہ مزمل میں کہا کیا جا رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اصل غرض کھانے پینے سے ہے۔ اگر یہ دیکھ ختم ہو جائے، کھانا پینا بند ہو جائے، تو پھر کوئی عورت نہیں آئے گی پڑھنے کے لیے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ میں کیسے آؤں۔ اسے دیکھ کا لالچ ہے، اسے کھانے کا لالچ ہے، تو وہ ضرور آئے گی، بھیا کھانا بھی کھائیں گے اور سورہ مزمل کا ختم بھی پڑھیں گے۔ تو اس عنوان سے بنیاد کھانا بنا۔ اگر یہاں ان مجالس میں جتنی بھی تقریریں ہوتی ہیں، پھر کھانے پینے ہوتے ہیں، کھانے پینے بند کر دو، ختم کر دو، پھر دیکھو کتنے لوگ آتے ہیں، پھر دیکھو کہ کتنے لوگ عمل پر آنا چاہتے ہیں۔ تو کھانے پینے بنیاد بن گئے، جہاں بنیاد کھانا پینا ہوگی اور پھر عمل نہیں آئے گا۔ بھیڑ تو جمع ہو جائے گی، مگر وہ بھیڑ کھانے پینے کے لیے ہوگی، عمل کے لیے نہیں۔ تو اصل چیز ہے عمل پر آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو عمل پہ ڈالا، کھانے پینے پہ نہیں ڈالا۔ صحابہ کرام کی پوری صف فاقے سے گر جاتی تھی، حالانکہ اللہ کے حبیب ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگتے تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا، روز کھاتے، یہ نہیں کیا، بھوکا رکھا۔ مالدار صحابہ اپنے
باغات سے کھجوروں کے خوشے لا کر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں لٹکا دیتے. اصحاب صفہ جس کو بھوک لگتی کچھ کھجوریں اس خوشے میں سے نکالتے, کھاتے, پانی پیتے, بس پیٹ بھر گیا. کچھ نہیں تھا کھانے پینے کا نظام, عمل تھا, اور عمل پر ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو. اس عمل کی بنیاد پر وہ کتنے آگے نکلے. تو آج بھی ضرورت عمل کی ہے. اگر آج ہم عمل پر آ جائیں تو پھر سدھار آ جائے ساری دنیا میں. مسلمان عمل پر آ جائے تو ساری دنیا میں سدھار آ جائے, بگاڑ ساری دنیا کا ختم ہو جائے. صرف مسلمان کے عمل کی دیر ہے. تو آج ہم سب عمل سے دور ہیں, اور دور ہی نہیں ہے, کوسوں دور ہیں, بہت زیادہ دور ہیں. تو اس لیے عمل پر لانا ہے. گھر کے ہر فرد کو, چھوٹے کو بڑے کو اعمال پر لانا ہے, عمل والی زندگی پہ لانا. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ سورہ مزمل میں جو 10 حکم دیے گئے, جو عجیب حکم ہیں زندگی سنوارنے کے لیے, زندگی کو صحیح رخ پہ لانے کے لیے, زندگی کو اللہ کا قرب دلانے کے لیے. یہ احکامات بہت اہم ہیں. اگر ان احکامات پر اگر ہر مسلمان عمل کر لے تو زندگی سنور جائے, دنیا جنت بن جائے, دنیا جنت بن جائے. حضرات صحابہ کرام بھوکے رہ کر بھی ان کے دلوں میں ایسا سکون اور چین تھا کہ کوئی گھبراہٹ نہیں. آج ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, مال موجود ہے, مگر ٹینشن کتنے, بھئی کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب اتنی مہنگائی ہوگی, کیا ہوگا. یہ ٹینشنوں نے ہمیں مارا ہوا. اور حضرات صحابہ کرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر دل سکون سے بھرے ہوتے, اس لیے کہ وہ احکامات پر عمل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص عنایات سے نوازتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ان کو ملتی تھی تو پھر بھوک پیاس ورشا برداشت کرنا آسان ہو جاتا تھا, پھر بوجھ نہیں ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے, مگر مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو کر اعلان نہیں کیا کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے, بھائی میری مدد کرو. بھوک سے بے ہوش ہونا برداشت کر گئے, کھڑے ہو کر اعلان کرنا گوارا نہیں کی. کہ نبی سے سنا تھا کہ جو سوال کرے گا بے ضرورت, جس کے پاس ایک دن کے کھانے کا ہو اور وہ سوال کرے لوگوں سے, تو قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, خالی ہڈی ہوگی. سارا محشر کا میدان, اہل محشر اسے پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں سے سوال کرتا تھا. کھانے کو ہوتا تھا پھر بھی مانگتا تھا. تو یہ نبی سے سنا تھا. تو بھوک کی وجہ سے, فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے, سوال نہیں کرتے تھے کسی سے کہ یار مجھے کو کھانا کھلا دو. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی عشاء کی نماز کے بعد میں بھوک سے ایسا بےتاب ہوتا کہ نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھتا اور دیکھتا کہ کوئی صحابی تھوڑے مالدار قسم کے جا رہے ہیں, تو میں ان کو سلام کرتا اور باتیں کرتا ہوا ان کے ساتھ جاتا اور ان سے کچھ مسئلے پوچھتا. اور دل میں یہ ہوتا تھا کہ جب گھر کے دروازے پر یہ پہنچیں گے تو مجھے اگر صلاح کریں گے کہ بھئی آ جاؤ کھانا کھا لو تو میں کھا لوں گا, اور نہیں کریں گے تو واپس آ جاؤں گا. تو یہ چلے جاتے, ان سے باتیں کرتے رہتے, سوال کرتے رہتے, باتیں کرتے کرتے جب مقام گھر کا دروازہ آتا تو کہتے بس ٹھیک ہے بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مسجد میں آ جاتے, مسجد میں آتے دیکھتے کہ ابھی ایک کچھ ساتھی موجود ہیں تو پھر انتظار فرماتے, پھر ان کے ساتھ جاتے, سوال نہیں کرتے تھے. اور پھر وہ ساتھی بھی دروازے پر پہنچ کے اچھا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام کر کے واپس آ جاتے. ان کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں بھوک کی وجہ سے تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتے تھے کہ جو ان کو یہ دلائے توجہ کہ یہ بھوکے ہیں. تب پھر میں مسجد میں آ کے لیٹ جاتا اور بھوک کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی, ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا. ایسے زندگی گزاری. پھر جب کبھی کسی سے سوال نہ کیا تو پھر ایک دور آیا کہ ریشم کے
ریشم کے ٹکڑے سے ناک صاف کر. وہ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ تیرے کیا کہنے کہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتے, حالانکہ تو وہی تو ابو ہریرہ ہے جو مسجد نبوی میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے, وہی تو ابو ہریرہ. سوال نہ کیا تو اب اللہ نے یہ مقام دیا, مگر اس سے پہلے ایسے مجاہدے برداشت کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عمل کی تھی, اور آج ہم لوگ عمل سے بہت دور ہو گئے. تو ہمیں بچے کو عمل پہ لانا, ہمارے بچہ عمل والا ہو, اللہ سے مانگنے والا ہو, اللہ سے لینے والا ہو. تو یہ جو 10 حکم ہے نا سورہ مزمل کے, یہ بڑے عجیب حکم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا دلانے کے لیے اہم ترین حکم ہیں. اور جو حکم سب سے پہلا جو اس میں حکم ہے, عجیب ترتیب سے حکم ہے, ترتیب وار حکم ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو حکم سب سے زیادہ قرب دلانے والا تھا اس کو سب سے پہلے ذکر کیا. سب سے پہلے آ رہا ہے حکم, یا ایھا المزمل, ایک چادر میں لپٹنے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کوئی ساحر کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے, کہ یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتے ہیں, بیٹا اسلام قبول کر لیتا ہے تو باپ کی بھی نہیں مانتا, ماں بیٹے میں جدائی کرا دیتے ہیں. تو جادو ہے, کے پاس کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے یہ بھائی بھائی کو جدا کر دیتے. جو ان پر ایمان لے آتا ہے سارے برادری سے کٹ کے رہ جاتا ہے. ان کی مانتا ہے, برادری کی مانتے ہی, اہمیت ہی نہیں دیتا قوم برادری کو, بس ان کے پیچھے پڑ جاتے. یہ تو ساحر ہیں, تو جادوگر ہیں, تو بات جادو ہے. اور امام الانبیاء دل سوزی کے ساتھ انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں, اور یہ تانا دے رہے کہ تو جادوگر ہے. اور کوئی کہتا کہ بھائی یہ تو نعوذ باللہ مجنون ہیں, دیوانے ہیں, ان کو تو دنیا کی کوئی ہوش ہی نہیں, ان کو دنیا کا ہی کچھ پتہ نہیں. بس یہ قبر کے, حشر کے, میں جنت کے, دوزخ کے, یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس اور باتیں ہی کیا ہیں. نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے. اور بعض کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہیں, ان کا کلام تو شاعرانہ کلام ہے, اشعار کہتے ہیں. تو کوئی شاعر کہتا, کوئی کاہن کہتا کہ یہ تو مستقبل کی باتیں بتاتے, جو تو کاہن ہیں, ان کے پاس تو جنات آتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, یہ لوگوں کو بتاتے ہیں جیسے کاہن بتاتے. تو کوئی کاہن کہتا, کوئی مجنون کہتا, کوئی شاعر کہتا, اور کوئی جادوگر کہتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تانوں سے کبھی کبھی بہت دل برداشتہ ہو جاتا کہ میں ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب جنت میں چلے جائیں, اور یہ جواب میں مجھے ایسے تانے دیتے ہیں. تو جب آدمی جو ہے رنجیدہ ہوتا ہے تو بس اکیلا چادر اوڑھ کے لیٹ جاتا, تو بات کرنے کا جی نہیں کرتا کسی سے, طبیعت بے چین ہوتی ہے, کسی سے دل چاہتا ہی نہیں کہ بات کریں. تو چادر میں لیٹ گئی. تو اب خطاب آ رہا ہے, یا ایھا المزمل, یہ چادر میں لپٹنے والی ہے, قم, کھڑے ہو جائیے. اللیلہ, رات کے وقت کھڑے ہو جائیے, کیونکہ دن میں تو بس آپ مشغول ہی رہتے, ہر وقت کسی نہ کسی کو جنت کی طرف بلانے میں مگن ہیں, ہر وقت اسی فکر میں کہ یہ جنت میں چلا جائے, یہ جنت میں چلا جائے, یہ جنت میں چلا جائے, اس کے پاس چلا جاؤں, اس کو سمجھا دوں, اس کے بات کر لوں, ہر وقت یہ فکر. اب رات کا وقت آیا تو حکم دیا جا رہا ہے قم اللیل, رات کو کھڑے ہو جائیے. تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ ابتدائی اسلام کا حکم ہے کہ تہجد کا اہتمام کرو. تہجد کے ذریعے قرب الہی کے منازل آدمی طے کرتا ہے.
اب دیکھیے امام الانبیاء دن بھر لوگوں کی فکر فرما رہے ہیں، اب رات کو لیٹے ہیں تو حکم دیا جا رہا ہے اب کھڑے ہو جائیے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ کیا کیجئے؟ اذا فرغت، جب آپ اپنے کام سے فارغ ہوں۔ کیا کام تھا؟ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کی آخرت کی فکر کرنا، کہ سب کی آخرت سنور جائے، سب جنت میں جانے والے بن جائیں، کوئی جہنم میں نہ جائے۔ اس میں آپ مشغول رہتے ہیں۔ جب اس مشغولی سے آپ فارغ ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اب آپ کھڑے ہو جائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے اور ذوق شوق سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ چھٹی نہیں ہے، جو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں ان کی چھٹی نہیں ہے۔ دن میں اللہ کی مخلوق پہ محنت کرنا، رات کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، تو پھر دعوت میں جان پیدا ہوتی ہے، پھر دعوت میں اثر پیدا ہوتا ہے، پھر جو بول ہوتے ہیں اللہ کی بڑائی کے اس میں اثر آتا ہے رات کی محنت سے۔ اور رات کی محنت کے بغیر الفاظ ہوتے ہیں خالی الفاظ، اور جو خالی الفاظ ہوتے ہیں اس میں کوئی جان نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر تاثیر نہ آئے، اس میں اثر نہ آئے۔ اثر آتا ہے رات کی محنتوں سے۔ تو اب رات کی محنت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیے۔ ہم نے بتایا یہ ابتدائی اسلام میں حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلی وحی آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے تقریباً 3 سال کے بعد یہ آیتیں آ رہی ہیں، 3 سال بعد، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ رات کو کھڑے ہو جائیے۔ اب کتنی رات کھڑے ہونا ہے؟ الا قلیلا، تھوڑی دیر آرام کرنا ہے اور باقی ساری رات عبادت میں گزارنی ہے۔ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ۔ 3 درجے بتائے، تہائی رات، آدھی رات، 2/3 رات۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ ابتدائی اسلام کا حکم ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے لکھا ہے کہ یہ تہجد کی نماز ابتدا میں فرض تھی۔ اب جب فرض نماز تھی تو حضور بھی پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، اور اندازہ لگائیے کہ تہائی رات کے کیا معنی ہوئے۔ تہائی رات کے معنی یہ ہوئے کہ آج کل تقریباً 6:45 بجے وہ فجر، اور 6:45 بجے مغرب ہو رہی ہے، غروب آفتاب ہو رہا ہے، اور تقریباً 4:45 بجے کے قریب طلوع صبح صادق ہو رہی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ 6:45 سے 4:45 10 گھنٹے کی رات ہے۔ 10 گھنٹے کی رات میں آپ 3 حصے کیجئے، تو پہلا تہائی حصہ 7 سے لے کر 10 بجے تک، اور 7 سے لے کر 12 بجے تک یہ آدھی رات، اور 7 سے لے کر تقریباً 4 بجے تک یہ 2/3 رات۔ اب بتائیے، اب عبادت میں لوگوں عشاء کی نماز پڑھ کے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اور پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے۔ 1 سال تک یہ مجاہدہ کروایا گیا صحابہ کرام کو بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 1 سال کے بعد پھر آگے آیتیں آتی ہیں کہ اب فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا آسان ہو بس اتنا کر لو، جتنا آسان ہو۔ 1 سال کے بعد پھر رعایت آ گئی۔ اب یہ رعایت قیامت تک کے لیے ہے۔ اور پھر جب معراج کا قصہ ہوا، معراج پر 5 نمازیں فرض ہوئی، تو یہ تہجد کی فرضیت یہ منسوخ ہو گئی، اس کا استحباب باقی رہا، فرضیت ختم ہو گئی، 5 نمازیں فرض ہو گئی۔ مگر تہجد کو پھر بھی باقی اس لیے رکھا گیا کہ یہ اللہ کا قرب دلانے کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے، بہت اہم سبب ہے۔ سب سے پہلے اسی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تہجد کا اہتمام کرو۔ اور جب سے مسلمانوں نے تہجد چھوڑی ہے، بس
یہاں سے درار پڑی ہے، یہاں سے درار۔ جس وقت مسلمان تہجد میں اٹھتے تھے، اللہ کے سامنے راتوں کو روتے تھے، باطل ان کا بال بھیگا نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب تہجد کو چھوڑنے لگے، شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ وہ براہ راست فرض نہیں چھڑاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمتیں ہیں کہ فرائض کے ساتھ نوافل کو بھی مقرر فرما دیا۔ 5 نمازیں فرض ہیں، اشراق لازم کر مستحب قرار دے دی، نفل قرار دے دی، چاشت نفل قرار دے دی، اوابین نفل قرار دے دی، اور تہجد نفل قرار دے دی۔ گویا یہ 5 فرائض کے لیے ایک باڑ بنا دی کہ براہ راست شیطان فرض نماز تک نہیں پہنچے گا، پہلے اس باڑ کو توڑے گا کہ پہلے تہجد چھڑوائے گا، اشراق چھڑوائے گا، چاشت چھڑوائے گا، اوابین چھڑوائے گا۔ وہ کہے یار نفل ہی تو ہیں، کوئی ضروری تھوڑی ہے، نفل تو ہیں۔ پھر سنت موقدہ کی طرف آئے گا، پھر یہ کہو ارے بھائی ظہر کے لیے آئے گا، اب وقت تو ہے نہیں 4 سنتیں پڑھنے کا، چلو میں ظہر کے بعد پڑھوں گا 4 سنتیں۔ اب جب ظہر پڑھے گا تو اسے فکر ہوگی کہ یار دکان پہ دیر ہو رہی ہے، 2 سنتیں پڑھو پھر چلو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر آئے گا عشاء میں، تو عشاء میں 2 سنتیں پڑھے گا، 3 وتر پڑھے گا، بھاگے گا کہ بھائی جلدی سے دکان بند کرنی ہے یا دوسرے کام کرنے، یہ مشاغل ذہن میں آئیں گے۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ اصل دولت یہ ہے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، کہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے تو کھڑے ہیں۔ مقصد زندگی تو یہ ہے، اس مقصد زندگی کو چھوڑ کر ہم دوسرے تقاضوں کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ اس سے ملنا ہے، وہاں جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ یہ سب کرنے ہیں مگر پہلے اس کو اہتمام سے تو کرو۔ تو شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ پہلے نوافل چھڑواتا ہے، پھر سنت موقدہ چھڑواتا ہے، اب آئے گا فرض کی طرف۔ اور فرض کیسے چھڑوائے گا؟ براہ راست فرض نہیں چھڑوائے گا، وہ کہے گا ابھی تو بہت دیر ہے، میں ابھی پہنچ جاتا ہوں، وضو تو ہے میرا، میں دوڑ کے جاؤں گا، مجھے تکبیر اولیٰ مل جائے گی۔ پھر 1 رکعت نکلے گی، پھر 2 رکعت نکلیں گی، یہاں تک کہ جماعت چھوٹ جائے گی۔ پھر جب جماعت چھوٹے گی تو پھر کہے گا بعد میں پڑھ لوں گا، پھر نماز قضا ہو جائے گی۔ پھر جب نماز قضا ہوگی تو کہے گا یار رات گھر جاؤں گا نا تو ساری نمازیں پڑھ لوں گا، عصر بھی پڑھ لوں گا، مغرب بھی پڑھ لوں گا، عشاء بھی پڑھ لوں گا، 3 ہی نمازیں ساتھ پڑھ لوں گا۔ کچھ دن پڑھے گا، پھر کہے گا یار ایسی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بس یار بعد میں ہی پڑھوں گا، پھر دیکھ لوں گا۔ اب چھوٹ گئی نمازیں، اب ایسی چھوٹی کہ بھائی نماز پڑھ لو، ہاں یار بھائی اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں بہت گنہگار بنتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ دل چاہتا ہے مگر ہمت نہیں ہوتی، آپ دعا کرو۔ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یار دعا کرو میں ناشتہ کروں، دعا کرو میں دوپہر کی روٹی کھا لوں، دعا کرو میں رات کا کھانا کھا لوں۔ اس کے لیے دعا نہیں ہوتی، وہ تو ذمہ داری سمجھ کے آپ دیکھیں گے کہ دکاندار مغرب کے بعد ٹفن کھول کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہو ٹفن کھول کے؟ تو مغرب ہو گئی، عشاء کے بعد دکان بند ہوگی، رات جا کے اکٹھے کھانا کھانا، دوپہر کا چھوڑ دو۔ نہیں یار دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، 4 بجے کھانا تھا، 3 بجے کھانا تھا، رش اتنا تھا مگر کھانا ہے۔ اس کے لیے دعا نہیں ہے کہ یار دعا کرو میری دوپہر کی روٹی چھوٹ گئی ہے، میری دکان پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ میں دوپہر کی روٹی نہیں کھاتا۔ 3 بجے نہیں تو 4 بجے، 4 بجے نہیں تو 5 بجے، مغرب کے بعد کھانا ضرور ہے، کیونکہ کھانے کو ضرورت سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا، اور بیمار پڑ جاؤں گا تو کما کس لیے رہا ہوں؟ اپنے جسم کے لیے تو کما رہا ہوں۔ تو بھائی یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو نوافل ہیں، اسی کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں۔ اور کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ کوئی کھانے پینے کے لیے تھوڑی آئے ہیں دنیا میں، دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اور اس آخرت کی تیاری سے ہم غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اتنے غافل ہوئے کہ اب نوافل تو دور کی بات ہے، فرائض بھی چھوٹ گئے، فرائض کا بھی اہتمام چلا گیا۔ اب دیکھ لیجیے 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے، عورتیں بھی مرد بھی، 90% فرائض چھوٹ گئے، اور مسلمان اور فرض چھوڑ دے ناممکن تھا۔ تو یہاں تو امام الانبیاء کو تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تہجد کی پابندی کی تو فرائض زندہ ہو جائیں، یہ جڑ ہے۔
جو فرائض نہیں پڑھتے، جو فرض نہیں پڑھتے، وہ تہجد پڑھ لیں، کچھ دن تہجد کا اہتمام کریں، دیکھیے کیسا پاور ملتا ہے۔ وہ پاور ان کو فرائض پر لے آئے۔ یہ جو رات کو بیٹری چارج ہوگی نا، پھر وہ ایسی بیٹری چارج ہوگی کہ پھر جو ہے نا چھوٹے گا نہیں، پھر فجر کے وقت بے قرار ہوگا، نیند اڑ جائے گی، نیند اڑ جائے گی۔ پھر جب نیند اڑ جائے گی تو فجر بھی پڑے گا، پھر ظہر میں بھی دکان پر بے چینی ہوگی، کیونکہ چارجنگ ہو چکی ہے۔ وہ چارجنگ اس کو بے قرار کرے گی، پھر یہ ظہر بھی پڑے گا، عصر بھی پڑے گا، مغرب بھی پڑے گا، عشاء بھی پڑے گا۔ کر کے دیکھو، یہ کوئی ایسے ہی حکم تھوڑی دیا جا رہا ہے، کچھ راز ہیں اس کے اندر، کچھ اسرار ہیں اس کے اندر۔ کہ امام الانبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ تہجد پڑھو، اور صحابہ کو کہا جا رہا ہے تہجد پڑھو، اور ابتدا میں ابھی اسلام کے احکامات آ رہے ہیں اور اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تہجد کی پابندی کرو، تو کچھ ہے تو صحیح اس وقت میں، وہ بہت کچھ مل رہا ہے، بس ہم لوگ غافل ہیں۔ تو اس وقت کی قدر کرنی ہے۔ پھر علماء نے بڑی آسانی کی ہے کہ جناب تہجد کے 3 درجے، ایک تو اے گریڈ ہے، ایک بی گریڈ ہے، ایک سی گریڈ ہے۔ بھائی دیکھو، جو اے گریڈ حاصل کر لے گا وہ بھی اگلی کلاس میں پہنچے گا، اور جو سی گریڈ حاصل کرے گا وہ بھی اگلی کلاس میں پہنچے گا۔ یہ نہیں کہ وہ نیچے رہ جائے گا، وہ بھی اگلے درجے میں پہنچ جائے گا، وہ بھی اگلی کلاس میں چلا جائے گا۔ وہ سی کلاس ہے اس کی، اگر پہنچے گا وہ بھی اگلی منزل پر رہے گا، نہیں پیچھے۔ ایک جس منزل میں، جس کلاس میں اے گریڈ والے پہنچ رہے ہیں اسی میں سی گریڈ والا بھی پہنچے گا، پیچھے نہیں رہے گا۔ جو ڈبہ انجن سے جڑ گیا تو فرسٹ کلاس ہے، اے سی پارلر ہے، اکانومی ہے، یا تھرڈ کلاس ہے، یا مال گاڑی کا ڈبہ ہے، اگر وہ اس ریل سے جڑ گیا تو جہاں اے سی پارلر کا ڈبہ پہنچے گا جس اسٹیشن پر، وہیں یہ مال گاڑی کا ڈبہ بھی پہنچ جائے گا، اس لیے کہ اس نے کنیکشن کر لیا، جڑ گیا یہ اس کے ساتھ۔ تو جو تہجد ہے بھائی، اس کے 3 درجے علماء نے بیان کر دیے۔ ایک درجہ تو اے گریڈ کا ہے، وہ تو یہ ہے کہ آدمی سو جائے، پھر رات کے آخری حصے میں 4 بجے اٹھ جائے، اور پھر 4 بجے اٹھ کر تہجد کی 8 رکعت پڑھ لے، 2 کر کے، 4 رکعت پڑھ لے 2 کر کے، ہمت نہیں ہے 2 ہی رکعت پڑھ لے۔ یہ ہے اعلیٰ درجے کی تہجد، اے گریڈ کی تہجد۔ اور دوسرا درجہ سونے سے پہلے پڑھ لے، مسجد میں فرض نماز عشاء پڑھیے، 2 سنتیں پڑھ لی، نوافل جتنے ہمت ہے پڑھ لیے، وتر بھی چھوڑ دیے، اور گھر آ گئے، دکان کے کام سے فارغ ہو کے گھر آ کے کھانا کھا لیا، وضو کیا، سونے سے پہلے 4 رکعت دو کی نیت سے 2 رکعت پہلے پڑھی، پھر 2 رکعت دوسری پڑھی، 4 رکعت پڑھی، اور پھر وتر پڑھے، اب سو جائے۔ یہ بی گریڈ ہے، یہ بھی تہجد گزاروں میں آ جائے گا، یہ بھی اسی مقام پہ پہنچے گا جہاں یہ اے گریڈ والے پہنچے۔ اور تیسرا درجہ جو سی گریڈ کا ہے، دیکھو علماء پر اللہ رحمت نازل فرمائے، ہر ایک کو راستہ دے دیا، ہر ایک تہجد گزار بن سکتا ہے، کوئی تہجد سے محروم نہیں ہو سکتا۔ آئیں تو صحیح ہم میدان میں، عمل کرنے والے تو بنے۔ تیسرا درجہ سی گریڈ کا وہ یہ ہے کہ عشاء کی سنتیں پڑھی، پھر 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لی 2 کر کے، پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے، پھر 2 رکعت تہجد کی نیت سے، پھر وتر بھی پڑھ لی۔ اب اپنے کام کاج کیے، پھر سو گئے رات کو۔ تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی 2 سنتوں کے بعد 4 رکعت 2 کر کے تہجد کی نیت سے پڑھ لی، تو یہ بھی سی گریڈ کی تہجد ہو گئی، ادنا درجے کی تہجد ہو گئی۔ اس شخص کا نام بھی تہجد گزاروں کے فہرست میں آ جائے گا۔ تو بھائی ہم پہلے سی گریڈ پر آ جائیں، پھر ہمت کر کے بی گریڈ پر آ جائیں، پھر ہمت کر کے اے گریڈ پر آ جائیں۔ تو کسی درجے میں تہجد والے انجن سے کنیکشن تو جوڑ لیں، پھر دیکھیے تہجد کی تاثیر کیا ملتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عنایات ہوتی ہیں،
پھر گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمت دیں گے، توفیق دیں گے، اور پھر فرائض کے اہتمام کی توفیق ملے گی۔ جب تہجد کی پابندی ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ جس کو تہجد میں بلا رہے ہیں اسے فرض کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جس بندے کو اللہ تہجد کے لیے بلا رہے ہیں اسے یہ کہیں گے نہیں تمہیں فرائض کے لیے ہم نہیں بلاتے، جاؤ۔ ایسے نہیں ہوگا، اسے بلایا جائے گا، پھر اس کو بے چینی اور بے قراری ہوگی، خود بخود اس کو بے چینی ہوگی، وہ نماز کے لیے آئے گا، نہیں پڑھے گا تو بے چین رہے گا، بے قل رہے گا۔ ایک بزرگ کے پاس پہلے زمانے میں لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے اللہ کو لینے کے لیے، اب لوگ جاتے ہیں دعائیں کرانے دنیا کو لینے کے لیے کہ میرے دنیا کا فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے۔ وہ پہلے جاتے تھے اللہ کو لینے کے لیے کہ اللہ مجھے مل جائے۔ پھر ایک بزرگ کے پاس ایک دوسرے بزرگ پہنچے، ایک شخص پہنچے، نیک تھے طبیعت کے، عالم تھے، تو حضرت مجھ سے تہجد واجب نہیں پڑی جاتی، میں اللہ کو دل میں بسانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانا چاہتا ہوں، مجھے تہجد نہیں پڑی جائے گی مجھ سے، نہ مجھ سے کوئی ذکر وکر ہوگا، مجھے تو بس ایسے ہی پہنچا دو، اللہ سے جڑوا دو۔ اچھا ٹھیک ہے، تب تم یہاں خانقاہ میں سو جاؤ۔ تہجد کا وقت ہوا تو وہ اللہ والے تھے، وہ تہجد میں اٹھے اور اپنے نوافل شروع کر دی۔ اب یہ جو سوئے ہوئے تھے چارپائی پہ آنے والے عالم، ان کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل گئی تو وہ بے چین ہو رہے، کبھی ادھر کروڑ بدلنے، کبھی نیند ہی نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر ہوئی تو دل میں آیا کہ یار وضو کر کے میں بھی پڑھ لوں، نہ پھر کیا رہ جائے، حضرت تو پڑھ لیں، تو کھڑے ہو گئے تہجد میں۔ پھر وہ ذکر میں لگے تو میں بھی ذکر کر لوں۔ وہ کہا یہ تھا کہ نہ تہجد پڑھوں گا نہ ذکر کروں گا۔ تو جب حضرت نے سلام پھیر کے جب دیکھا روز کیا کر رہے ہو، کیا حضرت وہ بے چینی ہو رہی، بے قراری ہو رہی ہے کہ میں بھی ذکر کروں اور میں بھی تہجد پڑھوں، بس نیند ہی نہیں آ رہی۔ کہا تم نے تو کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ کہا بس میری تب طبیعت ہونے لگی اور پھر اس کے بعد سے ایسی پابندی ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے تہجد گزاری بن گئی۔ یہ سیکھ کر آتے تھے، اس طرح اللہ کو لیتے تھے اللہ والوں سے۔ تو جب تہجد کی پابندی آدمی کر لے گا تو فرائض سے محروم نہیں ہوگا، فرض کی طرف خود بخود میلان ہوگا۔ یہ نسخہ ہے، ایسے ہی نہیں ہے، تہجد کا حکم ایسے ہی نہیں دیا جا رہا۔ آدمی کہے یار ہم سے تو فرائض پورے نہیں ہوتے، ہم کہاں تہجد پڑھیں گے؟ بھائی فرائض پورے نہیں ہوتے تب بھی تہجد پڑھ لو، پھر دیکھو کیسے فرائض کی طرف آتے ہو، پھر کیسے اللہ تعالیٰ توفیق عمل دیں گے۔ ہمت کرو بھائی، جو اس انجن سے جڑے گا تو آگے چلے گا، انجن سے ہی نہیں جڑے گا تو آگے بڑھے گا کیسے؟ تو پہلا حکم اس سورہ مبارکہ میں وہ تہجد کا اہتمام ہے۔ تو ہر مسلمان، گھر کا ہر فرد وہ سی گریڈ کی تہجد پر تو آ جائے، پھر دیکھیے کیسے آگے ترقی ہوگی۔ اب بتاؤ کہ جو عشاء بھی نہ پڑھے اور وہ رات سوتے وقت وضو کرے گا اور کہے گا کہ میں تہجد پڑھوں تو کیا ہوگا؟ اس کا نفس، اس کا ضمیر اس کو کہے گا کہ یار تہجد پڑھ رہے پہلے عشاء تو پڑھ لیں، کہے گا نہیں کہے گا؟ وہ تو تہجد کے لیے ہاتھ اس نے وضو کیا ہے، مگر جب مصلی کو آئے گا تو یہ بے چین ہوگا کہ پہلے میں فرض تو پڑھوں، اور وہ فرض پڑھے گا، پھر تہجد پڑھے گا، پھر وتر پڑھے گا، تو پھر آگے کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ چلیے تو صحیح پٹڑی پہ، اب ہم چلے ہی نہیں کہ یار کون تہجد پڑھے گا، بڑے مشکل کام ہے بھئی، یہ تو بزرگوں کے کام ہیں، ہم کہاں بزرگ ہیں، یہ کہہ کے یہ نفس کے دھوکے ہیں، یہ نفس پٹی پڑھاتا ہے اور ہم اس کی پٹی پڑھانے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ مزمل، یہ اہم ترین حکم دیا جا رہا ہے، پہلا حکم تہجد کا اہتمام۔ تو اگر آج مسلمان اجتماعی طور پر سارے پاکستان والے تہجد پڑھنے لگ جائیں، سارے پاکستان والے، تو بتاؤ پھر یہ گرانی کا عذاب ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں تسکین اتاریں گے، ایسا سکون دے دیں گے کہ کوئی پریشانی نہیں لگی، کوئی الجھن نہیں لگے گی،
کہ سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، برکتوں کے، رحمتوں کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. جب اللہ ہی سے جڑ گئے تو پھر ساری مصیبتیں آسان ہو جائیں گی، سہل ہو جائیں گی، کوئی گرانی نہیں ہوگی طبیعتوں پر، بوجھ نہیں ہوگا. مگر آگے چلو، ہمت کرو، پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. تو پہلا حکم اس سورہ مزمل کا وہ تہجد کا اہتمام ہے. اس کے بعد دوسرا حکم آ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھو، قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھو. یہ وہ دولت ہے قرآن جس کی آج ہم نے ناقدری کی ہے. کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں قرآن ہے مگر تلاوت نہیں ہو رہی. قرآن گھر میں ہو اور قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو، یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے. کافر بے ادبی کرتا ہے تو ہم سیخ خواہ ہو جاتے ہیں، اور ہم بے ادبی کر رہے ہیں. یہ رونا کون روئے گا؟ یہ رونا کس کو سنائے کہ بھئی مسلمان کے گھر میں قرآن ہے اور کئی مہینے بیت جاتے ہیں قرآن اٹھا کر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے گھر میں. بتاؤ کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ وہاں قرآن پڑھنے والا، قرآن موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، مگر جزدانوں میں بند ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں. کتنی بڑی بے ادبی ہے، کتنی بڑی قرآن کی بے اکرامی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا حق یہ ہے، قرآن کے حقوق جیسے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بھائی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ہمارے ذمے ہے بیوی بچوں کو پالنا، تو بھائی ان کے حق ادا کر رہے ہیں، اسی لیے تو کاروبار کر رہے ہیں، اسی لیے ملازمت کر رہے ہیں. تو بھائی اس حقوق کے ادا کرنے کی کتنی فکر ہے. اب بچوں کو کیوں اسکول پڑھا رہے ہو؟ کہ بچوں کا حق ہے بھائی، اس حق کو ہم ادا کریں گے، فیسیں ادا کریں گے، سب کچھ کریں گے. تو جیسے بچوں کے حق ہیں، پڑوسیوں کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، ایسے قرآن کا بھی حق ہے. وہ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا، سال میں کم از کم 2 مرتبہ ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اگر ہم نے یہ 2 مرتبہ قرآن پاک ختم نہ کیا تو ہم نے قرآن کی حق تلفی کر دی. تو بتاؤ کتنے مسلمان گھرانے ہیں جس میں رمضان میں تو تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیں گے، رمضان کے علاوہ قرآن کی کوئی ترتیبی نہیں ہے، نہ عورتوں کو وقت ہے، نماز تو بھاگ کے پڑھ لیں گی خواتین، مگر قرآن کا یہ حق کتنے مسلمان ادا کر رہے ہیں؟ دیندار مسلمان جو بیچارے دین سے دور ہیں، وہ تو ہیں ہی دور، جو دیندار ہیں ان کے گھروں میں آپ پوچھو تو قرآن کی تلاوت نہیں ہو پاتی. کتنے ہمارے ایسے دیندار دوست ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی تمہاری تلاوت تیار بس ہو جاتی ہے ٹوٹ. اچھا بھائی بیوی کی، بھائی اس کو تو بچوں سے فرصت نہیں ہو، قرآن کہاں پڑھے گی بیچاری، وقت ہی نہیں ملتا. ہاں صورتیں کچھ پڑھ لیتی ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے. تو ہم نے کہا بھائی یہ سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ سجدہ تو تم اپنے لیے پڑھ لو، کہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو سارے کام مسائل حل ہو جائیں گے، سورہ واقعہ پڑھیں گے تو فاقہ نہیں آئے گا، تو اپنے لیے پڑھ لو، اللہ کے لیے کیا کر رہے؟ تو روزانہ قرآن پڑھنا اللہ کے لیے، یہ تو قرآن کا حق تھا. تو ہر گھر میں قرآن کی حق تلفی ہو رہی ہے. تو جس گھر میں قرآن کی حق تلفی ہو، قرآن کی بے ادبی ہو، قرآن کی بے اکرامی ہو، تو وہاں رحمت آئے گی کیسے؟ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی کیسے؟ اتنا ہم سب کے لیے المیہ ہے. اور یہ حکم ابتدائے قرآن، جب قرآن پورا نازل نہیں ہوا، جب دیا جا رہا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھیے، قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھیے. امام الانبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے. تو ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہمارے گھر کے کتنے افراد ہیں، اور ہر فرد کا سال میں 2 قرآن ختم ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مہینے ایک ختم ہو. چاند کی تاریخ ہو، جو تاریخ چاند کی ہو وہی ہمارا سپارہ ہو. آج 14 تاریخ ہے، 14واں سپارہ ہو. اب کل 15 تاریخ ہے تو کل 15واں سپارہ ہو. ہر مہینے ایک قرآن ختم ہو تو پھر دیکھو کیسی برکتیں ہوں. مگر آخری درجہ جو قرآن کا حق بیان فرمایا کہ 2 ختم تو ہوں سال میں، 2 ختم بھی سال میں نہ ہوں
تو قرآن کی حق تلفی ہوگی. جتنے افراد گھر میں ہیں وہ سب قرآن کی حق تلفی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اب جب وہ حق تلفی کے مرتکب ہوں گے تو پھر رحمتیں آئیں گی کیسے؟ قیامت کے دن یہ نبی شکوہ فرمائیں گے. نبی سے ہم سب کو امید ہے کہ ہمارے پیارے آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے اور نبی کی شفاعت سے آگے کام بنے گا. میدان حشر میں جو کام بنے گا نبی کی شفاعت سے بنے گا. اور قرآن میں 19ویں پارے میں کہا جا رہا ہے کہ نبی شکوہ فرمائیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب بتاؤ، نہ تلاوت ہو رہی ہے، عمل تو دور کی بات ہے، تلاوت جو مستقل ایک حق تھا اس قرآن کا وہ ہم مسلمان نہیں کر پا رہے. تو جب ہم اتنے قرآن سے دور ہو گئے، ہمارے بچے قرآن سے دور ہو گئے، ہماری بچیاں قرآن پاک سے دور ہو گئیں، تو اب رحمت آئے گی کیسے؟ رحمت والی چیز ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اور ہم اس سے رحمت حاصل کر نہیں پا رہے. اس لیے بھائی آج بھی جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، دیکھو مدرسوں میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ بچے کسی کے پاس جا کر نہیں کہہ رہے کہ ہمارے لیے سولر کا انتظام کرو. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں کہ یار یہ بچوں کو سولر لگوا دو، ان بچوں کو جنریٹر لگوا دو، ان بچوں کے لیے ٹھنڈے پانی کی مشین لگوا دو. بھائی تو قرآن پڑھ رہے، یہ تو کسی سے نہیں جا کے کہہ رہے کہ ہمارے مدرسے میں ٹھنڈے پانی کی مشین لگا دو. اللہ تعالیٰ قلوب میں ڈال رہے ہیں لوگوں کی کہ بھئی یہاں ٹھنڈے پانی کی مشین لگوا دو، یہاں سولر لگوا دو، یہاں جنریٹر لگوا دو، یہاں فلاں چیز لگوا دو، یہاں UPS لگوا دو. آپ دیکھ لیجیے جہاں بھی مدرسے چل رہے ہیں وہاں بجلی جائے گی تو پنکھے چل رہے ہوں گے. بھائی کیوں چل رہے ہیں پنکھے؟ دوسری جگہ بجلی نہیں ہے، پنکھے بند ہیں اور مدرسے میں چل رہے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے. وہ جانے لے بچے مگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں. تو آج بھی قرآن کی برکتیں آنکھوں سے مشاہدہ کر لو، نظر آئیں گی. تو ہم دیہاتوں میں گئے، گھر کے دیہاتوں میں، وہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں سولر لگا ہوا ہے، وہاں پنکھا چل رہا ہے. ارے بھائی وہاں کیسے سولر پہنچ گئے؟ کہتے وہاں پہنچ گئے، کسی کے دل میں اللہ نے ڈالی، بھائی وہاں پہنچ گئے سولر. وہاں بھی سولر چل رہا ہے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہوا کھا رہے، پنکھا چل رہا ہے ان کے لیے. تو قرآن کی برکتیں ہیں، جو اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس دولت کی طرف جائیں گے. اور اللہ حکم دے رہے کہ اس کو پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، مستقل حکم دے دیا کہ اس کو پڑھنا ہے. اور علماء نے بتا دیا کہ اس کا حق ہے کہ 2 قرآن ہر مسلمان سال میں ختم کرے. تو اب ہم اس حق کو بھی ادا کرنے کی فکر کریں اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. پھر دیکھیے کیسی رحمتیں برستی ہیں، کیسے اللہ کا قرب آتا ہے. اب یہ وہ حکم ہے جن پر عمل کرنے سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرے گا. تو پہلا حکم تہجد کا ملا اور دوسرا حکم قرآن کی تلاوت کا ملا. اور عمومی طور پر یہ دونوں حکم آج ختم ہیں معاشرے سے. تو پھر ہم زندہ کریں، تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑی سی توجہ دلائیں. بھائی جب رات کو دکان بند کر کے گھر جائیں، ملازمت پوری کر کے گھر جائیں، کھانا کھانے سے پہلے قرآن پڑھیں اور سب بچوں کو تاکید کریں بھائی جب سب قرآن پڑھیں گے پھر ہم کھانا کھائیں گے. جب قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو کھانا بھی نہیں ہوگا. ایسا ایک نظم ہونا چاہیے. عجیب، بچے کی اسکول کی فکر ہے، ٹیوشن کی فکر ہے، مگر اس کے قرآن کی فکر ہی نہیں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. بھئی آج بچہ ٹیوشن نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ ابا آ کے غصہ کر رہا ہے، اماں کے شکایت لگا رہی ہے کہ آج یہ ٹیوشن نہیں گیا تھا. اور ابا غصے کر رہے ہیں کہ کیوں ٹیوشن نہیں گیا تھا. اور اماں کو پرواہ نہیں کہ بچے نے قرآن تو پڑھا نہیں. یہ بھی تو ابا کو بتائے کہ آج بچے نے قرآن نہیں پڑھا. تو کیسے بتائے گی کہ خود بھی نہیں پڑھا اور ابا نے بھی نہیں پڑھا؟ تو بچہ یہ کہے گا ابا جی آپ نے بھی نہیں پڑھا، ابا جی آپ نے بھی نہیں پڑھا، مجھے کہہ رہے. تو ابا بھی قرآن پڑھے، اماں بھی قرآن پڑھے تو بچہ بھی پڑھے گا. آج اماں بھی موبائل پہ لگی ہوئی ہے، ابا بھی موبائل پہ لگا ہوا ہے، تو بچہ کہتا ہے مجھے موبائل دو، میں بھی موبائل دیکھوں گا. اب اماں بھی قرآن پڑھے گی، ابا بھی قرآن پڑھے گا، تو بچہ کہے گا مجھے قرآن دو، میں قرآن پڑھوں گا. خیر یہ مشاہدے میں ہے. جن اماں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ابا کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، تو بچہ کہے گا مجھے بھی تسبیح دے. اور جن کے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو بچہ کہے گا مجھے موبائل دو. جو چیز ابا کے پاس دیکھے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے موبائل سے بچیں، ہم نہ بچیں. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے موبائل نہ دیکھیں، یہ زہر ہے.
اور خود اس زہر میں لگے ہوئے ہیں، وہ ساری خبریں پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو بچہ تو دیکھ رہا ہے کہ ابا بھی اس میں لگی ہوئی ہے، اماں بھی اس میں لگی ہوئی ہے، ہم ہمیں منع کرتے ہیں تو بچہ کیا اثر لے گا؟ تو پہلے ہم خود تو سنور جائیں، خود تو اس زہر سے بچیں تو بچے بھی بچیں گے۔ اب ہم تو بچے نہیں، ہم تو ہماری تو مجبوری ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، ساری مجبوریاں ہیں، کاروباری چیزیں ہیں۔ کاروباری چیزیں 10 منٹ کی ہوتی ہیں، آدھے گھنٹے کی ہوتی ہیں، ہم تو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے لگے ہوئے ہیں اس پہ، سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں، ساری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو بچے تو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری جو تربیت ہے وہ سب ناقص ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت اماں بھی کرے، ابا بھی کرے، بڑے بھائی بھی کرے، بڑی بہن بھی کرے، تو پھر بچے بھی کریں گے، اور پھر گھر کا ہر فرد تلاوت کرے گا تو پھر اللہ کی رحمتیں اس گھر پہ برسیں گی۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسا چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ حضور تشبیہ دے رہے ہیں، تو کوئی ایسے ہی تھوڑی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ وہ گھر چمک جاتا ہے۔ وہ ہمیں چمک نظر نہیں آتی مگر چمک رہا ہے۔ اگر حقیقی آنکھ ہماری کھل جائے تو پتہ چلے کہ کیا چمک ہے۔ ایک بزرگ قبرستان گئے تو دیکھا کہ ایک قبر پر ایک نوجوان قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہ بزرگ تھوڑی دیر اس کے قبر کے پاس بیٹھ گئے، تو قبر ایک خاتون کی تھی، یہ صاحب کشف ہے بزرگ، تو نوجوان بڑا خوبصورت تھا۔ تو ان خاتون نے جو قبر میں تھی ان بزرگ سے کہا کہ حضرت میرے بیٹے کو کہو کہ جب یہ آتا ہے نا میری قبر پہ تو آتے کے ساتھ ہی یہ بس قرآن پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی چمک نکلتی ہے کہ اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ اس چمک کی وجہ سے میں اس کا چہرہ دیکھ نہیں پاتی، اور میرا جی کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جی بھر کے دیکھوں۔ تو اسے کہو کہ جب یہ میرے پاس آئے تو تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھ جائے، آتے کے ساتھ ہی قرآن نہ پڑھے، ورنہ چمک کی وجہ سے میں اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بیٹھے تاکہ میں تسلی سے اس کا چہرہ دیکھ لوں، دل کو سکون سے بھر لوں، پھر یہ قرآن پڑھے، پھر پڑھے۔ دیکھو یہ چمک ہے، جن کی آنکھ کھل جاتی ہے انہیں نظر آتی ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چمک، ہم پڑھ تو رہے مگر چمک کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ تو اگر گھر کے بچے بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں تو گھر جگمگا جائے گا، چمک جائے گا۔ مگر کون چمکا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے کہ قرآن کی دولت سے چمکا ہے؟ اتنا بڑا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا، اتنی بڑی نعمت دے دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن ایسی نعمت ہے اس کو کوئی بدل نہیں ہے، نعمتیں بے بدل ہے، اس لیے بھائی اس کی قدردانی کر لیں، اس کی حق تلفی سے بچیں اور اس کے حق کی ادائیگی کی فکر کریں، اور روزانہ گھر میں تلاوت کا ماحول ہو، بچہ بھی پڑھے، بچیاں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، کبھی تلاوت سے ناغہ نہ ہو۔ پھر دیکھیے کیسے آگے ترقیاں ہوتی ہیں، کیسے اللہ کا قرب ملتا ہے، کیسے اعمال کی طرف شوق ذوق ہوتا ہے، کیسے گناہوں سے بچنے کے داعیے پیدا ہوتے ہیں۔ اعمال کی طرف آئیں گے پھر گناہوں سے بچنے آسان ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ عمل کر کے دیکھیں تو یہ دوسرا حکم قرآن کی تلاوت کا، اور تیسرا حکم اللہ کے ذکر کا، چوتھا حکم سب سے کٹ کر اللہ سے جڑنے کا، پانچواں حکم اللہ پر بھروسہ کرنے کا، چھٹا حکم صبر کرنے کا، اور ساتواں حکم ہجران جمیل کا، اور آٹھواں حکم نماز قائم کرنے کا، نواں حکم زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور 10واں حکم استغفار کا۔ تو یہ 10 حکم ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ اگر ہم یہ ساروں پر عمل کر لیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یا اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرما دیجیے۔ ہم اپنے کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے 14 صدیاں دور ہیں۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، معصیتوں سے اٹے ہوئے ہیں، آپ ہی ہمارے حال زار پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ جو دلدل میں دھنس جاتا ہے نا،
وہ خود نہیں نکل سکتا، اور جتنے ہاتھ پیر چلاتا ہے وہ دھستا چلا جاتا ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اسے کچھ تو کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ اس دلدل سے نکل آتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما کر ہمیں ان گناہوں کے دلدلوں سے نکال لیجیے، غفلتوں کے دلدلوں سے نکال کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے آئیے۔ اللہ اتنے پیارے پیارے حکم آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، صحابہ کرام نے ان پر عمل فرما کر ساری دنیا کی امامت کر گئے۔ اللہ آج ہم ان حکم سے روگردانی کر کے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ حالات و آلام و مصائب میں گرفتار ہیں، آپ ہماری نالائکیوں پر ستاری فرما دیجیے۔ اللہم استر بسترک الجمیل، اور اللہ ہمیں صحیح رخ پہ ڈال دیجیے، عمل والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جیسے آپ نے صحابہ کرام کو اعمال پہ ڈالا، انہی کے وسیلے سے ہمیں بھی اعمال صالحہ کی توفیق دے دیجیے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، سب کی پریشانیاں مشکلات دور فرما دیجیے، سب کے لیے آسانیاں عافیتیں سلامتیاں مقدر فرما دیجیے، ہمارے ملک کے استحکام عطا فرمائیے۔ اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمارے ملک کی سلامتی عطا فرمائیے، نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے، اور اللہ گھرانی کے عذاب کو اپنے فضل سے دور فرما دیجیے، ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط نہ فرمائیے، ہمارے قلوب کو تسکین سے بھر دیجیے، سکون سے بھر دیجیے، سکینہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کے قلوب گھبراہٹ کا شکار ہیں، اللہ ہر ایک الجھنوں کا شکار ہے، آپ ہی مہربانی فرما دیجیے، ہمارے قلوب کو سکون سے بھر دیجیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آپ نے فرمایا ہے، ہمیں اپنے پاک ذکر کی توفیق دیجیے اور ہمارے دل کو سکون سے بھر دیجیے، اطمینان عطا فرما دیجیے، آپ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ نصیب فرما دیجیے، ہر قسم کی عافیتیں سلامتیاں ہمارا مقدر بنا دیجیے۔ اے اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا دے دیجیے، سب کو شفا دے دیجیے۔ اے اللہ جو قرض میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے لیے قرض کی ادائیگی کے غیب سے انتظام فرما دیجیے، اور اے اللہ ہر ایک کو تنگی سے بچا لیجیے، سب کو وسعتوں والا برکتوں والا رزق عطا فرما دیجیے، جو باطل مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کی ساری اسکیموں کو ناکام بنا دیجیے، اور سب مسلمانوں کو خوب وسعتوں والا برکتوں والا فراوانی والا رزق عطا فرمائیے، اور خوب اپنی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما دیجیے، اور اس تعلق میں روز بروز ہمیں آگے بڑھا دیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم استر بسترک الجمیل، اللہم استر بسترک الجمیل، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم اہد الناس والجان اجمعین، اللہم اہد الناس والجان اجمعین۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یا اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، ان پر انوار کی بارشیں فرما دیجیے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے، اور اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دیجیے، آپ کے محبوب کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔